ہم نہ صرف یہ کہ اس کو نیشنل اسمبلی کے لیول پہ اٹھائیں گے، پروونشل اسمبلی سے بھی ریزولوشن پاس کروائیں گے، بلکہ اس بات پہ سپریم کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ججز کو تحفظ دینا سپریم کورٹ کے لیے لازم ہے۔ کر سکتے ہیں تو پھر ان کو سٹیپ اسائڈ کرنا چاہیے اور مضبوط لوگوں کو آنا چاہیے کہ جو کہ یہ اقدامات کر سکیں اور پاکستان کی آئین اور قانون کی پاسداری اور تحفظ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، یہ ملک کے ایک مستقبل کے لیے ایک دو راہے پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور اس کا تعین ہمیں کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ سدھارتے ہوئے آگے بڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس طرح کی پریس کانفرنسز جو ججز کی جانب سے بیانات ہر 5 سال بعد آتے رہتے ہیں، اس سے قبل سیاسی مداخلت ہمیں یہ نظر آئی کہ فیض حمید جو گورنمنٹل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کارروائی شروع کی گئی، آپ کی حکومت نے اور عمران خان نے فیسیلیٹیٹ کیا، انہوں نے اقرار کیا۔ شوکت عزیز صدیقی کا بھی معاملہ تھا کہ حکومت لانے کے لیے سیاسی طور پر بینچز بنانے کے معاملات اس وقت کیے جاتے تھے، وہ تھے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ تھانے دار اپنا ہو، تھانے دار نیوٹرل نہ ہو۔ اس میں صحیح اصلاح کیا ممکن ہے کہ تھانے دار مکمل طور پر نیوٹرل ہو؟ وہ تو ہر دور میں انوالو ہوتے ہیں اس طرح کے سیاسی عمل میں، کبھی آپ تنظیم دیتے ہیں، کبھی نہیں۔ دیکھیں، یہ جو لیٹر آپ کی طرف آیا ہے یہ فرسٹ ٹائم اس قسم کا لیٹر آیا اور جج صاحبان نے خود ذکر کیا ہے، لیکن ایک بات جو میں نے آپ کو کہا، پالیٹکس آر سائلنٹ ٹوڈے۔ دیکھو، یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عدلیہ کا مسئلہ ہے۔ عدلیہ اس ملک کے ایک ستون کا مسئلہ ہے۔ کسی بھی ملک میں، ہمارے ملک میں کسی بھی وقت میں، کسی بھی گورنمنٹ میں اگر انٹرفیرنس ہوئی ہے تو وہ سارا غلط ہے، چاہے ابھی ہو رہی ہے، پہلی ہوئی ہو، کب ہوئی ہے، ساری انٹرفیرنس ہونی چاہیے۔ بٹ انف از انف۔ اب جب جج صاحبان نے، اللہ نے ان کو اتنا ہمت دیا اور انہوں نے ایک سٹیپ لے ہی لیا، اس لیے ہم نہ صرف یہ کہ اس کو نیشنل اسمبلی کے لیول پہ اٹھائیں گے، پروونشل اسمبلی سے بھی ریزولوشن پاس کروائیں گے، بلکہ اس بات پہ سپریم کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ججز کو تحفظ دینا سپریم کورٹ کے لیے لازم ہے۔ اور سپریم کورٹ جب تحفظ پرووائڈ کرتا ہے تو وہ صرف ججز کو ان کی سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کرتا ہے، وہ صرف ان کا ٹینیور کے حساب سے نہیں ہوتا، بل ان کو وہ ماحول بھی پرووائڈ کرنا ہوتا ہے جس میں وہ وداؤٹ فیئر اینڈ فیور جسٹس کو ڈسپنس وتھ کر سکے اور انصاف کر سکے، یہ اس کا متقاضی ہے۔ نمبر 2 بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سپریم کورٹ میں کرتے یا کہاں پہ کرتے۔ دیکھیں، کورٹس میں اندر جانا بھی آپ کو معلوم ہے، کورٹ کے پریمیسز میں ہمارے وکلاء حضرات کر سکتے ہیں، پر ہم لوگ ایز پولیٹیکل ورکرز وہاں پہ آپ کو آئی ڈی کارڈ دکھا کے اندر جانا پڑتا ہے، اور یہ امپیکٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ اپنے پارٹی آفس کے تحت ہم لوگ کر رہے ہیں، اپنے پارٹی آفس کے گراؤنڈز پہ ہم لوگ کر رہے ہیں، ہمارے لیے اپنا پارٹی آفس اویلیبل ہے، ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں، اور وہی بات ہم لوگ آگے بھی کر رہے ہیں۔ جو سپریم کورٹ ہو گئی یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو گئی یا اور کوئی پریمیسز ہو گئی، وہاں پہ وکلاء حضرات، وکلاء تنظیمیں وہ ضرور کریں گی اور کر رہی ہوں گی، کیونکہ وکلاء اور بار اور بینچ کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور وہ اس چیز کو سیاسی اس سے بالاتر ہو کے اٹھائیں گے۔ یہ ایک صرف سیاسی پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حقوق کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر ایک پاکستانی شہری کا، لا ابائڈنگ سٹیزن کا مسئلہ ہے کہ جو کہ آئین اور قانون کی پاسداری کر رہا اور اس کے اندر ہم لوگوں نے آپریٹ کرنا ہے۔ لہٰذا ہر ایک کا اپنا ایک لائن آف تھاٹ ہوتی ہے، پر ہم نے الحمدللہ اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو احکامات آتے ہیں اس کے عین مطابق ہم لوگ آپریٹ کرتے ہیں۔ بیرسٹر غور صاحب نے کل ان سے بھی ملاقات کی، مجھے یہاں پہ اس کا موقع اٹھاتے ہوئے، یہاں پہ شرازی صاحب کل موجود تھے، اڈیالہ جیل میں ریڑھی والا جا سکتا ہے، سزوکی والا وہاں سے گزر سکتا ہے، پر پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص کی گاڑی اڈیالہ جیل کے سامنے نہیں جا سکتی۔ پوائنٹ نمبر 1 کیوں؟ نمبر 2 اہم چیز کہ بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف مجھے یہ 7ویں بار تھا کہ میرے پاس کورٹ آرڈرز بھی موجود تھے۔ مجھے اڈیالہ جیل کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اسد وڑائچ، اس نے اپنی کرپشن سامنے کر دی اور اس نے مجھے نہیں ملنے دیا، بارہا بار اس نے کنٹیمپٹ آف کورٹ بارہا بار اس نے کی ہے، اور اس کے خلاف میں کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ میں بھی جاؤں گا اور پریویلیج موشن بھی